اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کاف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسان اپنے ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلایا کرتے تھے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہیں اپنی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سے توہم پرست لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر ایسوسس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باقی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز نہ سر جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندانی مقامی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر انسان تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے اندھیرے میں شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی، اس لیے انہیں اصحاب کاف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے تھے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشانیاں عبرت بن جائیں اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوئے، مگر اصحاب کاف یوں ہی سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی رہے، صحیح و سلامت رہے۔ ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسس شہر میں دروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا دروس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھائے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے ہوئے اصحاب کاف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے تک یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکان اونچے اونچے ہو گئے تھے، لوگوں کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اس نے پوچھا تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ سکے تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کاف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اس دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے یہاں بھیڑ لگ گئی اور اس شخص نے کہا کل دقیانوس بادشاہ ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا
ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر گئے ہیں اور یہ دروز کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کا ہجوم آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا کھل گیا کہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے صندوق برآمد ہوا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لمبی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر اپنی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا اس غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئی ہیں، جبکہ بعض علماء کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سو رہے ہیں، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کس علاقے میں موجود ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر اسس میں ہے۔ اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن امپائر کا حصہ تھی۔ بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کی سرحدوں میں موجود ہے، جہاں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا تھا، مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، جسے 7 سلیپر یعنی 7 سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13 میں اس طرح سے آیا ہے، جبکہ چند جوان اس غار میں آ بیٹھے اور پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے تھے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کر سکیں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ رہے ہم تمہیں ان کا صحیح حال سناتے ہیں۔ بے شک وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور ان سے بھی اللہ کے سوا جنہیں وہ معبود بناتے ہیں، تب غار میں جل کر پناہ لے لو۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔